الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير قال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله وقال أي الأعمال أفضل قال صلى الله عليه وسلم أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أيضا قال إن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دو سوال کیے. پہلا سوال کیا ای الناس خیر، اے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ ای الناس خیر، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اس سوال کے جواب میں فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں. جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں وہ سب سے اچھا آدمی ہے، سب سے قیمتی آدمی ہے. اس لیے کہ جب اعمال اچھے ہیں تو عمر جتنی لمبی ہوگی خیر اتنا زیادہ ہوگا، عمر جتنی لمبی ہوگی خیر اتنا زیادہ ہوگا، اور خیر جتنا زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے پیار اس کو اتنا زیادہ ملے گا. دوسری حدیث میں ایک اور سوال ہے، کیا ای الناس شر، جیسے یہ پوچھا تھا ای الناس خیر، سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں. پوچھا سب سے برا آدمی کون، سب سے ناکارہ اور گیا گزرا آدمی کون، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے؟ فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر لمبی ہو اس کے کرتوت اچھے نہ ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے کرتوت اچھے نہ ہو سب سے برا آدمی. اسے کہ جتنا زیادہ جیے گا اس کے نام عمل میں اتنا ہی زیادہ شر اور برائی آئے گی، جتنا جیے گا اتنا ہی زیادہ اس کے نام عمل میں شر اور برائی آئے گی، اور اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا، خلق خدا کی نگاہوں میں مبغوض اور معتوب ہوتا جائے گا، اللہ کی رحمت کا مظہر جنت سے دور ہوتا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عمر دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ یہ حیات اور زندگی ہمارے لیے رحمت ہو، نعمت ہو.
گندے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے تاکہ یہ حیات اور زندگی ہمارے لیے مصیبت نہ بنے، زحمت نہ بنے۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ ای الاعمال افضل، اعمال تو بہت، اللہ کو راضی کرنے والے کام بہت ہیں، اللہ تک پہنچنے والی راہیں بہت ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل، سب سے آسان وہ کون سی راہ ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانك رطب من ذکر اللہ، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے جا رہے ہو اور تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ، تمہاری زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہو، تمہاری زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہو، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ لا يزال ان تفارق الدنیا ولسانك رطب من ذکر اللہ، تم دنیا سے جا رہے ہو اور تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ لیکن یہ دولت اور یہ نعمت آسانی سے نصیب نہیں ہوگی۔ جو آدمی حالت صحت و تندرستی میں اور عیش اور عشرت میں، غم اور خوشی میں، ہر حال میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہوگا تو اس نازک گھڑی میں، اس نازک موقع پر اس کی زبان پر اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا۔ لیکن اگر جوانی، صحت اور تندرستی، غم اور خوشی میں تو دنیا اور دنیا کے تذکرے ہیں، دنیا اور دنیا کے تذکرے ہیں، اور پھر جاتے ہوئے اس کی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ ہو، یہ ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس شان سے دنیا سے جائے، اس شان سے دنیا سے جائے کہ جا رہا ہے تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی صحت و تندرستی، اپنے غم اور اپنی خوشی کے دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اگرچہ جاتے ہوئے ہوش و حواس سلامت ہیں، جاتے ہوئے ہوش و حواس سلامت ہیں، سن رہا ہے، بول رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے، کوئی ضروری نہیں کہ جاتے ہوئے اس کی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ بھی آ جائے، کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی آدمی روزانہ 1000 مرتبہ کہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، من ربک ربی اللہ، من ربک ربی اللہ، یہ قبر میں سوال ہوگا نا، فرشتے پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اس سوال کا جواب کوئی مشکل ہے؟ ہر آدمی دے سکتا ہے، ہر آدمی دے سکتا ہے من ربک ربی اللہ، لیکن کیا قبر میں بھی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر دنیا میں اللہ رب العالمین کو اپنا خالق و مالک، اپنا مولا و معبود مان کر اور ان کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، تب تو قبر میں من ربک کا جواب ربی اللہ سے دے دے گا۔ اور اگر دنیا میں رب چاہی زندگی اس نے نہیں گزاری ہے، دنیا میں رب چاہی زندگی اس نے نہیں گزاری ہے، تو چاہے وہ روزانہ 1000 کی تسبیح پڑھتا ہو، ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا من ربک تو میں کہوں گا ربی اللہ، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا من ربک تو میں کہوں گا ربی اللہ، لیکن اس نے رب چاہی زندگی نہیں گزاری ہے تو وہاں قبر میں فیل ہو جائے گا۔ اس کا تعلق سوال اور سوال کے جواب کو رٹنے سے نہیں ہے، بلکہ اس جواب کا تعلق عملی مشق سے ہے، رب چاہی زندگی گزارنے سے، تب وہ جواب دے پائے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر دنیا میں وہ اس سوال کے جواب کو 1000 مرتبہ روزانہ رٹے،
لیکن اس کی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کی زندگی سے ہٹی ہوئی ہے، اور نبی کی سنتوں کا باغی ہے، نبی کے طور و طریق کا باغی ہے، کبھی جواب نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ اس کا جواب، اس کا تعلق عملی مشق سے، عملی زندگی سے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خوشی میں غمی میں صحت میں بیماری میں اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو اس وقت بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کی دوسری روایت، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابواب الخیر کثیرہ، خیر کی راہیں تو بہت، اچھے اور بھلے کام بہت، اللہ تبارک و تعالی ہماری منزل ہیں، ان کی رضا ہماری منزل ہے، اس منزل پر پہنچنے کے راستے بہت، نماز پڑھ کر پہنچو، روزہ رکھ کر پہنچو، تلاوت کر کے پہنچو، زکوٰۃ دے کے پہنچو، جہاد کر کے پہنچو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے پہنچو، کسی مصیبت کی مصیبت میں کام آ کر کے پہنچو، بہت سے راستے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خیر کے راستے تو بہت، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام بہت، اللہ تک پہنچنے کی راہیں بہت، لیکن میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، لا استطیع القیام بکلھا، میں خیر کے تمام کاموں کو کروں، نماز بھی میری اعلیٰ درجے کی ہو، معیاری ہو، اور میرا روزہ بھی ایسے ہو، روزے کا بھی اہتمام ہو اور صدقہ و خیرات کا بھی خوب اہتمام کروں، یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ فرائض واجبات کو کرنے کے ساتھ حرام اور مکروہات سے بچنے کے ساتھ میں اس کام کو کروں اور وہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے، مجھے زیادہ نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، زیادہ صدقہ و خیرات نہ کرنا پڑے، زیادہ محنت اور مجاہدے نہ کرنے پڑیں، ایک آسان سے کوئی عمل بتا دیجیے۔ اور کہ لا تکثر علیہ، زیادہ لمبی بات مت بتائیے گا، لمبی نصیحت مت کیجیے گا فانسا کہ میں بھول جاؤں یا یاد بھی رہے تو کر نہ سکوں، بس مختصر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت یاد الہی سے تر رہے، تمہاری زبان ہر وقت یاد الہی سے تر رہے، یہ نہیں فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد